الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا، بہت سے رفیق ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور یہ دل میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور میں 3 دن اور 3 رات برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، نہ کوئی اور حاجت پیش آئی۔ 3 دن رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بڑا شاداب، سرسبز اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے تھے جو بڑے مہکدار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر و سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی نظر آئے جن کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے اور ان پر مرقع چادریں اور خوشنما لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، تم کہاں، میں کہاں؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا، ہم میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ہم جنات میں سے ہیں جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک کا کلام سنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھٹکارا دیا، اور یہ جگہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مزین فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے۔ میرے اس سوال پر ایک شخص نے ان میں سے تبسم کرتے ہوئے کہا کہ ابو اسحاق، اللہ رب العزت کے یہی عجیب بید ہیں۔ اس جگہ تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص بجز ایک آدمی کے نہیں آیا۔ ایک جوان تمہاری جنس سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ اس کی قبر ہے۔ اس کی قبر میں نے دیکھی کہ اس پانی کے تالاب کے کنارے تھی۔ اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا کہ اس جگہ کے اور اس جگہ کے درمیان اتنے مہینوں کا کہا، یہ اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا، اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمہ کے کنارے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جوان آیا، اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا، اور ہم نے پوچھا کہ جوان کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، شہر نشا پور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 7 دن ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا، شہر سے کسی ارادہ سے چلے تھے؟ اس جوان نے کہا کہ میں نے اللہ پاک کا ارشاد سنا ہے، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی کی طرف سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے۔ ہم نے اس جوان سے پوچھا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم کہتے ہیں، مجھے اس قصہ سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ رکھا تھا، اتنا بڑا تھا جیسے بڑی چکی ہو۔ اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے، اور نرگس کے ایک پتہ پر نابت کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے یہ سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس میں جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں، پھر مجھے کچھ غنودگی سی آئی۔ اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس کے چند ایام بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔